بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طب نبوی سے علاج، تین چیزوں میں شفا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5680۔ حدیث کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا تین چیزوں میں ہے۔ شفا تین چیزوں میں ہے۔ نمبر 1 شہد پینے میں، نمبر 2 پچھنا لگانے میں، نمبر 3 آگ سے داغنے میں۔ اور میں اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں، لہذا داغ کر علاج کرنے سے بچنا چاہیے۔ دیکھیے بخاری شریف کی حدیث سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزوں میں شفا ہے۔ شہد پینے میں تو شہد پینا چاہیے، شہد کے بہت سارے فوائد ہیں، شہد کا تذکرہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے، تو شہد پینا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث میں، بخاری شریف کی ایک دوسری حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 دن، مہینے میں 3 دن صبح کے وقت شہد چاٹے گا، اسے کوئی بڑی بیماری نہیں ہوگی۔ تو شہد کے بہت سارے فوائد ہیں، شہد کے بہت سارے فوائد ہیں، اس وجہ سے شہد کو استعمال کرنا چاہیے۔ بہت ساری بیماریوں سے حفاظت ہوگی، اور اگر بیماری ہے تو شفا بھی ہو جائے گی، تو شہد کو استعمال کرنا چاہیے، شہد میں شفا ہے۔ دوسرا ہے پچھنا لگانے میں۔ پچھنا یہ بدن کے جو خراب خون، فاسد خون ہوتا ہے، اس کو اس کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے، پچھنا کے ذریعے سے نکالا جاتا ہے، تو جس کے ذریعے سے بہت ساری بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے وقت درد کی وجہ سے، احرام کی حالت میں درد کی وجہ سے سر میں پچھنا لگایا تھا۔ تو پچھنا لگانے سے درد ٹھیک ہوتا ہے، آنکھ کی روشنی تیز ہوتی ہے، تو پچھنا لگانے کے بھی بہت سارے فائدے ہیں، اور پچھنے میں بھی شفا ہے، تو یہ بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، پچھنا لگوا سکتے ہیں۔ نمبر 3 آگ سے داغنے میں۔ کہہ رہے آگ سے داغنے میں بھی شفا ہے۔ بہت ساری بیماری ہوتی ہے، جیسے کہ ہاتھ وغیرہ میں گٹا وغیرہ پڑ جاتا ہے، تو اس کو بھی اگر کوئی لوہے کو گرم کر کے اس کو داغتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو اس میں شفا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو داغنے سے منع کیا ہے، تو لہذا اس چیز کو، داغنے والا علاج، اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے، استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہ طب نبوی سے متعلق یہ حدیث تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 چیزوں میں شفا ہے، شہد میں، پچھنا لگانے میں، اور آگ سے داغنے میں۔ طب کو آپ کو معلوم ہے کہ طب کہتے ہیں ڈاکٹری کو، علاج و معالجہ کو، نبوی کہتے ہیں، یعنی جو چیز نبی کی طرف منسوب ہو۔ تو طب نبوی کا مطلب ہوگا کہ علاج کے وہ طریقے جو ہمارے نبی نے بتائے ہیں، ہمارے نبی سے ثابت ہیں، تو علاج کے وہ طریقے جو ہمارے نبی نے بتائے ہیں، اسے طب نبوی کہتے ہیں۔ طب نبوی سے علاج، ہر مرض کا علاج۔ ابن سنی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 553۔ حدیث کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لائے، اور یہ دعا پڑھ کر دم کیا، اور جاتے ہوئے فرمایا، اے عثمان یہی پڑھ کر دم کر لیا کرو۔ وہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعیذک باللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد من شر ما یجد۔ یہ دعا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو یہ دعا پڑھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر دم کیا، اور اس دعا کو پڑھ کر دم کرنے کے لیے کہا۔ تو جب بھی کوئی بیماری ہو، کوئی بھی بیماری ہو، ہر بیماری کے اوپر اس دعا کو آپ پڑھ کر دم کیجئے۔ کوئی بیمار ہو تو اس پر پڑھ کر دم کیجئے، اور یہ یقین رکھیے کہ ہمارے نبی نے یہ دعا بتائی ہے تو ضرور شفا ہوگی، تو اللہ ضرور شفا دیں گے۔ طب نبوی سے علاج تقدیر کے خلاف نہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2148،
اس حدیث کے راوی حضرت ابو خزامہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابو خزامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم لوگ جو جھاڑ پھونک اور دواؤں کا استعمال کرتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں تو اس سے تقدیر الہی کی مخالفت تو نہیں ہوتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی تقدیر الہی ہے۔ تو جب بیمار پڑ جائے تو ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہیے، اور جو دوائیاں دے ڈاکٹر ان دواؤں کو استعمال کرنا چاہیے، کھانا چاہیے، اور جن چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے بتائے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اگر علاج کے لیے جھاڑ پھونک کے ذریعے علاج کرواتے ہیں تو اس کی بھی اجازت ہے، یہ بھی کروا سکتے ہیں، لیکن جھاڑ پھونک کے لیے شرط یہی ہے کہ وہ قرآن و حدیث کے ذریعے ہو۔ اگر کوئی کفریہ کلمات یا شرکیہ کلمات سے اگر کوئی جھاڑ پھونک کرتا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے شریعت میں۔ جیسے غیر مسلم کے پاس جائے، پنڈت وغیرہ کے پاس، تو وہ اگر شرکیہ کلمات یا کفریہ کلمات وغیرہ سے وہ لوگ کرتے ہیں جھاڑ پھونک، تو اس کی اجازت نہیں ہے حدیث میں، اس کی اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ قرآن کے ذریعے سے مولانا کے پاس جائے، مولانا جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے جو جھاڑ پھونک کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ تو علاج کروانا یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے بلکہ تقدیر میں ہے۔ دیکھیے، جو بھی بیماری اللہ نے پیدا کی ہے تو اس کا علاج بھی اللہ نے بتایا ہے، اس کا علاج بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے زہر پیدا کیا تو اس کا تریاق بھی پیدا کیا ہے۔ ساری بیماریاں اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن اللہ نے اس کا علاج بھی بتایا ہے۔ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کہ فلاں شخص کب بیمار ہوگا اور کون سی دوا کھائے گا، کون سا علاج کروائے گا تو صحیح ہوگا۔ تقدیر میں یہ ساری چیزیں لکھی ہے، تو علاج کروانا ہمارے نبی کی سنت ہے، علاج کروانی چاہیے۔ اور اللہ سے صبر کرنا چاہیے۔ صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو تکلیف ہو اس پہ صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھنی چاہیے، تو ثواب ملتا ہے۔ کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ اس کو ایک کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ اس کی وجہ سے اس کی تکلیف، اس کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں، اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ تو جب تکلیف ہو تو صبر کرنا چاہیے، لیکن صبر کرنا یہ علاج کرنے کے منافی نہیں ہے۔ علاج کرنے بھی چاہیے، اور صبر کا مطلب جو تکلیف ہو اس پہ صبر کرنا چاہیے، اللہ سے ثواب کی امید رکھنا چاہیے، تو اللہ اس کے ذریعے سے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور درجات کو بلند کرتے ہیں۔ تو علاج کروانا چاہیے، یہ تقدیر کے خلاف نہیں ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، اور یہ علاج کروانا حدیث سے ثابت ہے۔